یہ وہ جنریشن ہے جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو رہی ہے، اندر سے ٹوٹ چکی ہے، بس ماننے کو تیار نہیں، ہنس رہی ہے کیونکہ رونے کا ٹائم نہیں، سٹرانگ بنی ہوئی ہے کیونکہ ٹوٹنے کی پرمیشن نہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہیں کیونکہ نمبرز، ڈگریز اور ہنسی نظر آتی ہے، لیکن بچے روز اپنی ذات کو مار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے والدین کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے کرتے اپنی خواہشیں، اپنی آواز، اپنا خواب کھو چکے ہیں اور اب بس سروائیو کر رہے ہیں۔ والدین کی ڈانٹ ڈپٹ اور گھروں کے روز روز کے جھگڑے بچوں کے دماغ میں ڈر اور کنفیوژن بن کر بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے وہ اوور تھنک کرتے ہیں، اسی لیے وہ رات کو نہیں سو پاتے۔ یہ وہ نسل ہے جو سب کچھ اکیلے ہینڈل کرتی ہے، سٹرانگ نظر آنے کی اداکاری میں خود کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ سکھایا گیا ہے کہ کمزور ہونا شرم کی بات ہے اور ہیلپ مانگنا فیلئر کی نشانی ہے، اور کچھ بچے صرف اس لیے زندہ ہیں کیونکہ مرنے کا بھی حوصلہ نہیں بچا۔ آج کی میری یہ ویڈیو ان تمام ماؤں کے لیے ہے جو جانے انجانے میں کبھی بچوں پر چیخ پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کبھی انہیں جذباتی دباؤ میں لے آتی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے اور بہتر بنانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب مائیں اچھی مائیں بننا چاہتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری اپنی تھکن، ہماری اپنی پریشانیاں اور ہمارا اپنا غصہ ہمارے بچوں پر نکل جاتا ہے اور ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظ اور رویے ان کے دلوں پر کتنے گہرے نشان چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان غلطیوں سے بچنا چاہتی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ، ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ ولاگ میں آپ مجھے گھر کے مختلف کام کاج کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے جو پہلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کا موازنہ دوسروں کے بچوں سے کرنا۔ ماؤں کے اندر یہ بہت بڑی اور بڑی غلط چیز ہے کہ وہ اپنے بچے کا مقابلہ دوسروں کے بچوں سے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے بچے سے یہ کہنا کہ فلاں کا بچہ تو فرسٹ آیا ہے، یا پھر اپنے بیٹے سے یا بچے سے یہ کہنا کہ اپنے بھائی کو دیکھو کتنا لائق ہے اور تم کتنے نالائق ہو۔ اکثر مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح موازنہ کرنے سے بچے کی غیرت جاگ جائے گی اور وہ محنت کرنے لگے گا اور آگے بڑھے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ موازنہ کرنے سے بچے کے اندر دو خطرناک چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز احساس کمتری۔ بچہ آہستہ آہستہ یہ مان لیتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے یا وہ دوسروں جیسا کیوں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز نفرت اور حسد۔ بچہ اپنے اس بھائی سے، اس کزن سے یا اس کلاس فیلو سے نفرت کرنے لگتا ہے جس سے آپ اس کا موازنہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جسے آپ اس کا رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں وہی اس کے دل میں منفی کردار بن جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہر بچہ ایک الگ بیج ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آم کے درخت سے سیب کی امید لگانا غلط ہے، بالکل اسی طرح ہر بچے کی صلاحیت، ہر بچے کی رفتار اور ہر بچے کی دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں۔ جب آپ اسے کسی اور جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو دراصل آپ اس کی قدرتی صلاحیتوں کو دبا رہی ہیں۔ صحیح تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا موازنہ صرف اسی سے کریں کہ بیٹا کل آپ کی 3 غلطیاں ہوئی تھیں، آج آپ نے کل سے بہتر کیا ہے، آج آپ کی صرف 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ یا پھر اپنے بچے سے یہ کہیں کہ بیٹا کل آپ نے صرف آدھی لائن یاد کی تھی، لیکن دیکھو آج آپ نے پوری لائن یاد کر لی۔ اپنے بچے کے آج کو اس کے اپنے کل سے بہتر بنائیں، کسی اور سے نہیں۔ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں، اس کی تعریف کریں، لیکن موازنے کی عادت ترک کر دیں اور آپ کا بچہ جیسا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو ویسا ہی قبول کریں۔ دوسری غلطی جو والدین اکثر کرتے ہیں وہ ہے جذباتی دباؤ ڈالنا۔ ہم میں سے اکثر مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں سے یہ کہتی رہتی ہیں، کبھی غصے میں اور کبھی جذبات میں آ کر کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، دن رات ایک کر کے تمہیں پالا، تمہارے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور ایسے ہی بے شمار جملے۔ اب مائیں ایسے جملے اس لیے بولتی ہیں تاکہ بچوں کی ہمدردی حاصل ہو، بچے عزت کرنے لگ جائیں اور بچے اطاعت کرنے والے ہو جائیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے یہ الفاظ ان کے بچے کے دل اور ذہن پر کتنا بھاری اثر ڈالتے ہیں۔ جب بچے کو بار بار ایسا سننے کو ملے تو بچہ اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ماں کی تھکن کی وجہ وہ ہے، شاید ماں کی کمزوری کی وجہ وہ ہے، شاید ماں کی ناکامی کی وجہ وہ ہے، اور شاید ماں کے بڑھاپے کی وجہ بھی وہی ہے۔ بچہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں ہی اپنی ماں کی پریشانیوں کی وجہ ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو شاید میری ماں زیادہ خوش ہوتی۔ اس کی سوچیں اور اس کا یہ احساس بچے کے دل پر بوجھ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ آپ کے فیصلوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بھی راستہ چنا، جو آپ نے قربانیاں دیں، وہ آپ کا اپنا فیصلہ اور آپ کا اپنا فرض تھا۔ اپنی قربانیوں کو احسان کا روپ دے کر اس کا بوجھ
بوجھ بچے کے کندھوں پر مت ڈالیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو محبت دیں، اس کی رہنمائی کریں اور بغیر کسی شرط کے بچے کو سپورٹ کریں. تیسری غلطی جو مائیں اکثر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کی شناخت کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا. مثال کے طور پر بچے سے کوئی گلاس، کپ یا جگ ٹوٹ جائے یا پھر وہ کسی ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو اس سے یہ کہنا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، تم تو ہو ہی بے وقوف، تم سے تو کوئی کام ڈنگ سے ہوتا ہی نہیں. یہ جملے سننے میں بہت عام سے لگتے ہیں مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. اگر آپ بچے کی ہر غلطی پر اسے نالائق اور بے وقوف کہیں گی تو بچہ لاشعوری طور پر یہ مان لے گا کہ وہ واقعی ایسا ہے، وہ واقعی بے وقوف ہے اور وہ واقعی نالائق ہے. اور جب بچہ خود کو ناکام اور نالائق سمجھنے لگ جائے نا تو پھر وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب میں ہوں ہی برا، جب میں بنا ہی برا ہوا ہوں تو محنت کرنے کا کیا فائدہ، ماں کی بات ماننے کا کیا فائدہ. اور پھر یہی سوچ اسے آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے، اس کا اعتماد ختم کر دیتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا. اس لیے یہ چیز سمجھیں کہ غلطی ایک الگ چیز ہے اور شخصیت ایک الگ چیز ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ غلطی کو الگ رکھیں اور بچے کو الگ رکھیں. اب بچے کو اس طرح سے بولیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو، یا پھر بولیں کہ بیٹا آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا، آئندہ ایسا نہیں کرنا میرے بیٹے نے. مگر ہرگز یہ نہ کہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم تو شروع سے ہی غلط ہو. کیونکہ جب آپ اپنے بچے کو غلط کا لیبل دے دیتی ہیں نا تو پھر وہی لیبل اس کی پہچان بن جاتا ہے. اس لیے غصے میں بھی اپنے الفاظ کا خیال رکھیں، اپنے بچے کی غلطی کو درست کریں لیکن اس کی ذات کو مت. ویڈیو کے باقی پوائنٹس کو میں پارٹ 2 میں ڈسکس کروں گی. اگر آپ ایسی مزید حقیقت پر مبنی باتیں سننا چاہتی ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ماں اور بچے کی زندگی بہتر بن جائے. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.